کہا جاتا ہے کہ ایک دور تھا جب ریگستانوں اور سونے کے محلوں کی سرزمین پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام واروخ تھا۔ وہ قداور اور طاقتور تھا، آنکھیں خنجر کی طرح تیز اور آواز اتنی سخت کہ بہادر ترین سپاہی بھی کانپ جاتے۔ لیکن اس کا دل سیاہ رات سے بھی زیادہ اندھیرا تھا، کیونکہ اس کی سلطنت ظلم اور سفاکی پر قائم تھی۔ واروخ کو اپنے والد کی سلطنت وراثت میں ملی تھی۔ اس کا باپ ایک نیک اور عادل حکمران تھا جسے رعایا اپنے والد کی طرح چاہتی تھی، لیکن واروخ اپنی رعایا کو صرف غلام اور اوزار سمجھتا تھا۔ وہ دولت کا دیوانہ تھا اور ہر سال مزید ٹیکس لگاتا۔ کسان بھوکے مرنے لگے، بازار ویران ہو گئے اور بچے رونے لگے، مگر خزانہ سونے اور ہیرے جواہرات سے بھر گیا۔ وہ ظلم سے خوشی حاصل کرتا تھا۔ ہر ہفتے رعایا کو شہر کے چوک میں جمع کر کے معمولی سی غلطی پر سخت سزا دیتا، روٹی چرانے پر کوڑے، سلام میں تاخیر پر قید اور مخالفت کرنے والوں کے لیے تلوار۔ اس کے قید خانے بے گناہوں سے بھرے ہوئے تھے۔ خوف اس کا تاج تھا اور ظلم اس کی طاقت، لیکن خوف کی بنیاد پر بنی سلطنت زیادہ دیر نہیں ٹکتی۔ شہر کے ایک کونے میں ایک لوہار ریان رہتا تھا۔ وہ کبھی بادشاہ کا وفادار تھا، مگر جب سپاہیوں نے ٹیکس نہ دینے پر اس کی بیوی اور بیٹے کو مار ڈالا تو اس کا دل آگ بن گیا۔ غم نے ہمت میں بدل کر اسے بغاوت پر آمادہ کر دیا۔ اس نے کسانوں، سپاہیوں اور ان امیروں کو جو بادشاہ کے ظلم کا شکار تھے اپنے ساتھ ملا لیا۔ یوں ایک خفیہ لشکر تیار ہوا۔ چاندنی رات میں جب بادل آسمان پر چھائے ہوئے تھے، ریان اور اس کے ساتھی قلعے کی طرف بڑھے۔ گلیاں سنسان تھیں اور محل کے اندر بادشاہ شراب اور رقص میں مصروف تھا۔ وہ اتنا مغرور ہو چکا تھا کہ سمجھتا تھا کوئی اس کے خلاف اٹھ ہی نہیں سکتا، لیکن غرور اندھا کر دیتا ہے۔ باغی محل کے دروازے توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ سپاہی جو برسوں سے ظلم سہتے آ رہے تھے، لڑنے کے بجائے ہتھیار ڈال گئے۔ پہلی بار بادشاہ نے اپنے ہی محل میں خوف محسوس کیا۔ تخت حال میں ریان اور واروخ کا سامنا ہوا۔ تلوار اور ہتھوڑے کی جنگ شروع ہوئی۔ آخرکار انصاف کی آگ لالچ سے زیادہ طاقتور نکلی۔ ریان نے آخری وار کیا اور ظالم بادشاہ کو گرا دیا۔ صبح ہوئی تو رعایا جمع ہوئی۔ وہ بادشاہ جو کل تخت پر بیٹھا تھا آج زمین پر گرا پڑا تھا۔ لوگ خوش تھے، انتقام کے لیے نہیں بلکہ آزادی کے لیے۔ اس کے محلات کھول کر غریبوں میں دولت بانٹی گئی۔ وہ سرزمین جو ظلم سے زخمی تھی آہستہ آہستہ شفا پانے لگی۔ یوں واروخ کی کہانی صدیوں تک مثال بنی رہی۔ ظلم پر بنی سلطنت برسوں چل سکتی ہے، مگر ہمیشہ نہیں، کیونکہ دنیا کا سب سے ظالم بادشاہ بھی انصاف کی آواز کو ہمیشہ کے لیے دبا نہیں سکتا۔